کالے سیپر نے ایک لمحے کے لیے نظر چرائی مگر پھر ہمت کر کے کہا، اگر تم ساتھ رہو گے تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ارمان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے آہستہ سے سیپر کے ہونٹوں کو چھو لیا۔ یہ ایک نہایت نرم اور دھیمی سی قربت تھی، مگر اس جذبات کی شدت بے انتہا تھی۔ سویپر نے بھی ٹائم ضائع نہیں کیا اور فوراً اپنا کہانی خوبصورت پٹھان لڑکا اور کالا سویپر۔ رات کی خاموشی شہر کے پرانے حصے کی تنگ گلیوں میں ہلکی ہلکی ہوا سرگوشیاں کر رہی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک کالا مسلی جس کا نام سلیم تھا اپنی مخصوص اعتماد کے ساتھ چلتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کی رنگت سانولی سی بھی گہری، آنکھیں تیز اور چمکدار، اور چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ لوگ اس سے تھوڑا ڈرتے بھی تھے اور تھوڑا متاثر بھی ہوتے تھے، مگر اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی بسی ہوئی تھی جسے وہ کبھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتا تھا۔ دوسری طرف اسی شہر کے نئے علاقے میں ایک خوبصورت پٹھان رہتا تھا، ارمان خان۔ لمبا قد، گورا چٹا رنگت، نیلی آنکھیں اور نرم لہجہ جو ہر سننے والے کے دل میں اتر جاتا تھا۔ وہ باہر سے جتنا مضبوط دکھائی دیتا تھا، اندر سے اتنا ہی احساس اور محبت کا متلاشی تھا۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ ایک دن شہر کے ایک ادبی میلے میں دونوں کا سامنا ہوا، جہاں سلیم اپنی مخصوص انداز میں ایک کونے میں کھڑا لوگوں کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ارمان اپنی شاعری سنا کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جب ارمان کی نظر پہلی بار سلیم پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، جیسے اس کی آنکھوں نے کوئی انوکھا منظر دیکھ لیا ہو۔ سلیم نے بھی اس نظر کو محسوس کیا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ عام نہیں تھی، بلکہ جیسے کسی چھپی ہوئی کہانی کا آغاز ہو۔ میلہ ختم ہونے کے بعد ارمان نے ہمت کر کے سلیم کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے قدم تھوڑے ہچکچاتے تھے مگر دل بے قابو تھا۔ تم یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ ارمان نے نرمی سے پوچھا۔ سلیم نے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، اکیلا رہنا عادت ہے اور کچھ لوگ ہجوم میں بھی اکیلے ہوتے ہیں۔ ارمان اس جواب سے متاثر ہوا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ سلیم کے اندر کوئی گہرا درد چھپا ہے، جیسے وہ سمجھنا چاہتا تھا۔ دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا۔ رات گہری ہوتی گئی مگر ان کی گفتگو ختم نہ ہوئی۔ سلیم نے اپنی زندگی کے کچھ پہلو بیان کیے، کھٹن حالات، لوگوں کی نفرت اور ایک ایسا ماضی جس نے اسے سخت بنا دیا تھا، جبکہ ارمان نے اپنی نرم طبیعت اور خوابوں کا ذکر کیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بننے لگا جو لفظوں سے بالا تر تھا۔ اگلے دن ارمان نے سلیم کو دوبارہ ملنے کی دعوت دی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سلیم نے انکار نہیں کیا۔ جو شخص ہمیشہ لوگوں سے دور رہتا تھا وہ اب کسی کے قریب آنے لگا تھا۔ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی شہر کے سنسان پارک میں، کبھی کسی پرانی عمارت کی چھت پر، جہاں سے وہ ستاروں کو دیکھتے اور اپنے دل کی باتیں کرتے۔ ارمان کو سلیم کی خاموشی میں سکون ملتا تھا، جبکہ سلیم کو ارمان کی موجودگی میں ایک نئی روشنی محسوس ہوتی تھی۔ ایک رات جب چاند پورے جوبن پر تھا، ارمان نے سلیم سے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھوں میں ایک کہانی ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سلیم نے پہلی بار اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ ہر کہانی سنانے کے لیے نہیں ہوتی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر ارمان نے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے تھام لیا۔ یہ لمس سلیم کے لیے نیا تھا، اس کے اندر کی دیواریں جیسے ٹوٹنے لگی۔ اس لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بھی محبت سے بھرپور تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قربت بڑھتی گئی۔ ارمان کی ہنسی سلیم کی زندگی کا حصہ بن گئی، اور سلیم کی سنجیدگی ارمان کے دل کو مزید گہرائی دیتی ہے۔ مگر ہر محبت کی طرح ان کی کہانی بھی آسان نہ تھی۔ شہر کے لوگ ان کے تعلق کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، چاں گومیاں ہونے لگیں اور مختلف سرگوشیاں بھی سنائی دینے لگی۔ ایک دن سلیم نے ارمان سے کہا، یہ دنیا ہمیں قبول نہیں کرے گی۔ ارمان نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے۔ یہ الفاظ سلیم کے دل میں اتر گئے، مگر اس کے چہرے پر فکر کے سائے نمایاں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کا راستہ آسان نہیں، مگر ارمان کی محبت اسے ہر خوف سے لڑنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ اسی کشمکش کے ساتھ ان کی محبت کی پہلی قسط ختم ہوتی ہے، ایک ایسا آغاز جس میں جذبات کی شدت، دلوں کی دھڑکن اور آنے والے طوفان کی ہلکی سی آہٹ صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ محبت وقت اور حالات کے امتحان پر پوری اترے گی یا پھر کسی موڑ پر ٹوٹ جائے گی؟
چاندنی رات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شہر پر چھائی ہوئی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے موسم خود بھی کسی محبت کی کہانی سنانے کے لیے بےتاب ہو۔ سلیم اور ارمان ایک بار پھر اسی پرانی عمارت کی چھت پر موجود تھے، جہاں سے پورا شہر ان کے قدموں کے نیچے بکھرا ہوا لگتا تھا۔ مگر آج کی رات کچھ مختلف تھی۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی اور سلیم کے چہرے پر وہی خاموشی، مگر اس کے پیچھے چھپا ہوا اضطراب واضح محسوس ہو رہا تھا۔ تم آج کچھ زیادہ خاموش ہو، ارمان نے آہستہ سے کہا اور اس کے قریب آ بیٹھا۔ سلیم نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کبھی کبھی دل کو ڈر لگتا ہے، جب کوئی بہت قریب آ جائے تو اسے کھونے کا خوف بھی بڑھ جاتا ہے۔ ارمان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، میں کہیں نہیں جا رہا، تم چاہو یا نہ چاہو میں تمہاری زندگی کا حصہ بن چکا ہوں۔ یہ سن کر سلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پہلی بار ارمان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا، جیسے وہ اس کی بات کی سچائی کو پرکھنا چاہتا ہو۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ہوا نے ہلکے سے سلیم کے بالوں کو چھوا تو ارمان بے اختیار ہو کر اس کے قریب اور جھک گیا اور اس کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ رکھ دیا۔ یہ لمحہ سلیم کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس کے دل کی ساری دیواریں جیسے ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پہلی بار خود کو مکمل طور پر کسی کے حوالے کر دیا۔ تم جانتے ہو نا، میں آسان نہیں ہوں، سلیم نے دھیمی آواز میں کہا۔ ارمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بولا، مجھے آسان نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے، جیسے تم ہو ویسے ہی۔ یہ الفاظ سلیم کے اندر گہرائی تک اتر گئے۔ وہ جو ہمیشہ دنیا سے لڑتا آیا تھا، آج پہلی بار کسی کے سامنے ہارنے کو تیار تھا۔ اس کی باتیں آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئی، مگر یہ خاموشی عجیب حد تک خوبصورت تھی۔ ارمان نے سلیم کے کندھے پر سر رکھ دیا اور سلیم نے غیر محسوس طریقے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ان کے دل ایک ہی رفتار سے دھڑکنے لگے، جیسے وہ ایک ہی وجود بن گئی ہو۔ رات مزید گہری ہوتی گئی اور چاندنی ان دونوں پر برس رہی تھی۔ اچانک ارمان نے سر اٹھایا اور سلیم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کبھی مجھے چھوڑنا مت۔ سلیم نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں، مگر پھر ہمت کر کے کہا، اگر تم ساتھ رہو گے تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ارمان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے آہستہ سے سلیم کے ہونٹوں کو چھو لیا۔ یہ ایک نہایت نرم اور دھیمی سی قربت تھی، مگر اس میں جذبات کی شدت بے انتہا تھی۔ سلیم کے لیے یہ احساس کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا لمحہ آئے گا جہاں وہ خود کو اتنا مکمل محسوس کرے گا۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا جیسے دنیا میں اور کچھ باقی نہ ہو۔ ہر لمس، ہر نظر، ہر سانس ایک نئی کہانی لکھ رہی تھی۔ مگر اسی خوبصورت لمحے کے بیچ کہیں نہ کہیں ایک سایہ بھی موجود تھا۔ سلیم کے دل وہی پرانا خوف اب بھی زندہ تھا۔ صبح ہونے کے قریب جب آسمان پر ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی تو سلیم نے آہستہ سے کہا، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ارمان نے اس کی بات سنی، مگر اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔ محبت چھپانے کے لیے نہیں ہوتی، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ سلیم نے ایک تلخ مسکراہٹ دی، کچھ محبتیں چھپانی پڑتی ہے زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ سن کر ارمان خاموش ہو گیا، مگر اس نے سلیم کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ دونوں چھت سے اترے اور الگ الگ راستے پر چل پڑے، مگر ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے۔ اس دن کے بعد ان کی محبت میں ایک نئی شدت آ گئی۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی مکمل محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہر ملاقات پہلے سے زیادہ جذباتی، زیادہ قربت اور زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ اور اب ان کی کہانی صرف ایک خوبصورت رومانس نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی آگ بن چکی تھی جو یا تو انہیں ہمیشہ کے لیے جوڑ دے گی یا پھر سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ اور یہی بے چینی اس کہانی کو اگلے موڑ کی طرف لے جا رہی تھی، جہاں محبت کا امتحان پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہونے والا تھا۔ آخرکار وقت آ ہی گیا جب سلیم اور ارمان کو اپنی محبت کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کی سرگوشیاں اب کھلے طوفان میں بدل چکی تھی۔ لوگوں کی نظریں، باتیں اور دباؤ ان کے درمیان دیوار بننے لگے تھے۔ ایک شام جب وہ دونوں اسی پرانی چھت پر ملے تو فضا میں پہلے جیسی نرمی نہیں بلکہ ایک بوجھل سی خاموشی تھی۔ سلیم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ ہمیں شاید رک جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ سب کچھ ٹوٹ جائے۔
یہ الفاظ سن کر ارمان کے دل پر جیسے چوٹ لگی، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، محبت کبھی غلط نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھی وقت اور حالات اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار وہ خاموشی پہلے جیسی خوبصورت نہیں بلکہ درد سے بھری ہوئی تھی۔ سلیم نے پہلی بار اپنے دل کی سچائی پوری طرح ظاہر کی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، مگر میں تمہیں تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولا، ہاں محبت سچی ہو تو چھوڑنا بھی محبت ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک ایسا لمحہ جس میں جدائی بھی تھی اور محبت کی تنہائی بھی۔ اس رات وہ الگ ہو گئے، مگر نفرت کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک ایسی دعا کے ساتھ کہ زندگی انہیں کبھی دوبارہ کسی خوبصورت موڑ پر ملا دے۔ وقت گزرتا گیا، سلیم نے اپنی تنہائی میں جینا سیکھ لیا، مگر اس کے دل میں ارمان کی یاد ہمیشہ ایک روشنی بن کر رہی، اور ارمان نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے اس محبت کو ایک خوبصورت سبق کے طور پر سنبھال کر رکھا۔ اس کہانی کا اختتام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں، بلکہ سمجھنے، قربانی دینے اور دوسری کی خوشی کو اپنی خوشی سے بڑھ کر رکھنے کا نام ہے۔ کچھ رشتے ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، مگر وہ ہمیں بہتر انسان بنا جاتے ہیں، اور یہی ان کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب آپ بتائیں، کیا سلیم اور ارمان کو ساتھ رہنا چاہیے تھا یا ان کا فیصلہ درست تھا؟ آپ اس کہانی سے کیا سبق لیتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی مزید خوبصورت کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔